آخرکار یہ مردود گرفتار ہو گیا ہے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے زہاک تنویر۔ یہ انڈیا سے تعلق رکھتا ہے اور سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہا ہے، اور سعودی عرب میں رہتے ہوئے یہ لگاتار اسلام کے خلاف زہر اگل رہا تھا، مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا تھا، اسلام کے عقائد کا مذاق اڑاتا تھا۔ سوشل میڈیا پر لگاتار لوگ اس کے خلاف رپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا۔ اب آ کر سعودی عرب کی پولیس نے اس زہاک تنویر نام کے مردود کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس پر الزام لگایا گیا ہے سعودی عرب کی پالیسی کے خلاف کام کرنے کا، سعودی عرب کے جو مفادات ہے اس کو نقصان پہنچانے کا۔ اس کے علاوہ منصف ڈیلی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ شائع کیا ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گرفتار کرتے وقت سعودی عرب کی پولیس نے اس کو انڈیا کا جاسوس بھی بتایا، یعنی انڈیا کے لیے جاسوسی کرنے کا بھی زہاک تنویر پر الزام لگایا گیا ہے۔ زہاک تنویر پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں رہ رہا ہے۔ یہ خود کو ایک آزاد صحافی اور ویلوگر بتاتا ہے۔ اس نے اپنا ایک نیوز پورٹل یعنی ویب سائٹ بھی بنا رکھی ہے، ٹویٹر پر الگ سے اس کا اکاؤنٹ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے دی ملی کرونیکل، اور یہ زیادہ تر اسلام کے خلاف مواد ہی یہاں شائع کرتا رہا ہے۔ بھارت کی جو مودی سرکار ہے اس کی بھی یہ جم کر تعریف کرتا ہے۔ نریندر مودی اس کے لیے سب سے زیادہ یا سب سے بڑے گرو ہے۔ آر ایس ایس کی بھی ہمیشہ تعریف کرتا ہے، آر ایس ایس کو دیش کے لیے سب سے اہم تنظیم بتاتا ہے، تو یہ اس کی خوبی رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا پر پچھلے کئی سالوں سے سرگرم ہو کر اسلام کا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہوا آیا ہے، لیکن کبھی اس کو نوٹس میں نہیں لیا گیا، کبھی اس سرخیوں میں نہیں آیا، لوگوں نے اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، آزادی کی لڑائی کا ایک بڑا دن مانا گیا 7 اکتوبر کو، اور پھر غزہ پٹی پر اسرائیل نے بمباری شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ سرخیوں میں آیا کیونکہ اس واقعہ کو لے کر کے اس سے پہلے بھی جو کچھ حالات رہے ہیں، یہ فلسطین کے خلاف زہر اگلنے لگا، حماس کے خلاف زہر اگلنے لگا، اسرائیل کا ساتھ دینے لگا، یہ اسرائیل کی حمایت کرنے لگا، اور ہمیشہ کہتا رہا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، حماس کے لڑاکے اور اس کے مجاہدین دہشت گرد ہیں، وہ ٹیرورسٹ ہے، اور اسرائیل صحیح ہے، اور اسرائیل کی آرمی کے ساتھ دینے لگا۔ لگاتار ٹویٹر پر، فیس بک پر اور اپنی ویب سائٹ پر یہ الٹی سیدھی تحریریں لکھنے لگا۔ اس کے جو عقائد ہیں، اس کے جو نظریات ہیں وہ بھی بہت خراب ہے، بلکہ ہندوستان کے بھی جو پرنسپل ہے اس کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ کئی مرتبہ یہ کہتا ہے کہ جو یہودی ہے وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ ہم سے الگ نہیں ہے۔ اور حماس جو یہودیوں کو مار رہے ہیں، اسرائیلیوں کو مار رہے ہیں، تو وہ اپنے ہم مذہب بھائیوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے خلاف ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے الگ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ جوڑ کر سبھی کو ایک ماننے کی کوشش کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تک کر بیٹھتا ہے، اور اسلام کے جو پرنسپلز ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں اس کے دھجہ اڑاتا ہے۔ قرآنی نظریہ کے خلاف یہ زہر اگلتا رہا ہے۔ اس کے ٹویٹ کو آپ جا کر دیکھیں گے تو اسی طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی۔ ابھی میں نے اس کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں کہہ رکھا ہے کہ اسلامسٹ جہادیوں نے میک ڈونالڈ کا یا اس طرح کی جو دوسری اسرائیلی کمپنیاں تھی اس کا بائیکاٹ کیوں کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو اپنا تعارف کرا رکھا ہے اس کو آپ اسکرین پر دیکھیے، میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ کس طرح اس نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ سعودی بیسڈ انڈین مسلم اینٹی اسلامسٹ کاؤنٹر ٹیرورزم، تو اس طرح اس نے اپنا تعارف کرا رکھا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ فاؤنڈر ہے ملی کرونیکل کا، تو اس طرح یہ اپنے آپ کو بتاتا ہے۔ لیکن اب سعودی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی جو اسلام کے خلاف حرکتیں رہی ہے، مسلمانوں کو جو گالیاں دینے والی اس کی حرکتیں رہی ہے، اس کی وجہ سے ٹویٹر پر لگاتار سعودی پولیس کو منشن کیا جا رہا تھا، ٹیگ کیا جا رہا تھا۔ انڈیا میں بھی بہت سارے نوجوان ٹویٹر پر ایکٹیو تھے، فعال تھے، اور سعودی انتظامیہ سے، پرشاسن سے اس کو گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے تھے، اور شاید اسی کے نتیجے میں سعودی عرب کی پولیس نے اس کو نوٹس لیا اور گرفتار کر لیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اس مردود کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔